کیا دلیل ہے کہ اس دنیا میں خداوند متعال کا وجود ہے؟ ایک ہے دلیل فطرت، ایک ہے دلیل نظم۔ فطرت ہماری یہ کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے کہ جس نے اس دنیا کو پیدا کیا یا جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ انسان جو خدا کے وجود کا منکر ہے، جس کا ماننا ہے کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ بندے ایسے ہی آزاد ہیں، خود بخود یہ دنیا میں آ گئے اور چلے جائیں گے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ حساب و کتاب ہے، نہ حشر ہے، نہ نشر ہے، نہ صراط ہے، کچھ نہیں ہے۔ جب خدا ہی نہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا شخص فار ایگزامپل جب کسی وادی میں جاتا ہے، جب کسی خطرناک جگہ پہ جاتا ہے، فرض کریں سمندر میں جا رہا ہے، کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، جو مثال ہمیں بچپن میں دی جاتی تھی، وہی مثال میں آپ حضرات کے سامنے استعمال کر رہا ہوں۔ کشتی میں سوار ہے یا ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے، اچانک سے ہوائی جہاز کریش ہو جائے یا کشتی ٹوٹ جائے، وہ انسان جو خدا کے وجود کا منکر ہے، وہ بھی جب ایسی سچویشن میں آئے گا، مثال کے طور پہ دریا میں ایک کشتی پہ سوار سیر کر رہا تھا، اچانک کشتی میں سوراخ ہو گیا، کشتی ڈوبنے لگی، جس کا ماننا ہے کہ خدا نہیں ہے، لیکن جب وہ ڈوبنے لگے گا تو اس کے ذہن میں ایک تصور، ایک خیال آئے گا کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو مجھے بچا سکتی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے فطرت۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے اندر، لوگوں کی فطرت میں توحید شناسی رکھی ہے۔ وہ انسان جو خدا کے وجود کا منکر تھا، لیکن وہ بھی جب کسی ایسی ٹف سچویشن میں پھنسے گا تو اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں اچانک یہ خیال ضرور آئے گا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے فطرت میں انسان کی توحید ہے۔ فطرت میں ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو بہت بڑی ہے، کوئی ایک ذات ہے کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا، یہ انسان کی فطرت میں ہے، اگرچہ وہ اپنی فطرت کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ ایک اللہ کے وجود پہ دلیل کیا ہو گئی؟ دلیل فطری، یعنی برہان فطرت۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے، انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے خدا شناسی، یہ ہو گئی دلیل فطرت۔ دوسری دلیل اللہ کے وجود پہ دلیل نظم۔ مثال کے طور پہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، تو میں جلدی جلدی ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک ربط رکھوں۔ مثال کے طور پہ سورج صبح 5 بجے، 5:30 بجے یا 6 بجے نکل رہا ہے، شام کو 7 بجے سورج ڈھل جا رہا ہے، روز اسی ٹائم پہ نکل رہا ہے، روز ایک فکس ٹائم پہ ڈوب رہا ہے۔ عقل انسان اس چیز کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ کل میں نے ظاہراً فیس بک کی مثال دی تھی، ایپس کی مثال دی تھی، انٹرنیٹ کی مثال دی تھی۔ کوئی نہ کوئی ہے جو کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر کوئی ذات نہ ہوتی تو اس میں نظم پایا نہ جاتا۔ مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا، دھیرے 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 گروتھ کرتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ کیا کسی نے دیکھا کہ مثال کے طور پہ 60 سال کا بچہ پیدا ہوا ہو، یا کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہو جس کی اتنی لمبی لمبی داڑھی ہو، مثال کے طور پہ سفید بال ہو، مکمل مثال کے طور پہ ایک انسان؟ ایسا ہوا ہے؟ یہ نظام کے خلاف ہے۔ اگر دنیا منظم ہے، دنیا ایک رول کے تحت چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے کہ جس نے رولز بنائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے رولز کو فالو کر رہا ہے، اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ یہ ہو گئی دلیل نظم۔ تیسری ہے اللہ کے وجود پہ دلیل برہان علیت۔ یاد کر لیجئے گا، پہلا دلیل فطرت، دوسرا دلیل نظم، تیسری دلیل علیت۔ خدا کے وجود تک کیسے پہنچے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ہوں اور آپ کو پیدا کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تک پہنچنے کا بہترین راستہ مخلوقات خدا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ذریعے اللہ تک پہنچو۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا کرنے والا بھی موجود ہے۔ اگر کمپیوٹر ہے تو اس کا بنانے والا کوئی ہوگا، اگر لیپ ٹاپ ہے تو اس کو کریٹ کرنے اور اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اسی طرح اگر سورج ہے تو سورج کو پیدا کرنے والا کوئی ہوگا، اگر چاند ہے تو چاند کو بنانے والا کوئی ہوگا۔ اب مجھے بتائیے سورج کس نے بنایا؟ آپ سے اگر کوئی سوال کرے سورج کس نے بنایا، کسی کا نام ذہن میں آتا ہے؟ کسی نے دعویٰ کیا آج تک کہ میں نے سورج بنایا؟ چلو لیپ ٹاپ کے دعوے دار تو ہیں، پنکھے کے دعوے دار ہیں کہ میں نے بنایا، سورج کا دعوے دار کون ہے؟ کوئی ہے اس دنیا میں کہ جس نے کہا ہو کہ میں نے سورج بنایا؟ سمجھ میں آتا ہے کوئی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے میں ہم اور آپ نہیں جانتے، لہٰذا اسی کی معرفت کے لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار تاکید فرمائی کہ اس کی معرفت حاصل کرو۔ یہ 3 دلیلیں ہو گئی، میں نے جلدی جلدی بیان، کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے خیال سے آپ حضرات کہیں نہ کہیں معلومات رکھتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں بھی سیکھتے اور سکھاتے رہتے ہیں۔